السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے 2 ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگیں گی۔ یہ دونوں سٹوریز میں نے انٹرنیٹ سے لی ہیں اور میں نہیں جانتی کہ یہ سچ ہے یا نہیں ہے، میرا کام ہے نریٹ کرنا۔ تو سب سے پہلی سٹوری جو ہے وہ ایک فادر کی ہے، تو اسی کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو یہ سٹوری سناتی ہوں۔ میرا نام شعیب ہے اور میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں۔ میری بیوی کا 8 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہوں اور اس کی ساری ذمہ داری میرے پہ ہے۔ میں اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور اسے دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ آج سے 3 سال پہلے کی ہے۔ یہ سردیوں کا موسم تھا اور شدید بارش ہو رہی تھی اور بادل بھی گرج رہے تھے۔ میرا بیٹا ایسے موسم سے بہت زیادہ ڈرتا ہے اور اسے ویسے بھی اکیلے رات کو نیند نہیں آتی، تو میں وہ ڈرے نہ اس کے لیے رات کو اسے سلانے کے بعد ہی سوتا ہوں۔ اسی طرح اس رات بھی میں اپنے بیٹے کو سلانے کے لیے اس کے کمرے میں گیا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کمرے میں اور میرا بیٹا نہیں ہے، صرف وہاں کوئی اور بھی موجود ہے۔ اس بات کو وہم سمجھ کر نظر انداز کرتے ہوئے میں نے اپنے بیٹے کو اس کے بیڈ پر لٹایا اور اسے کہانی سنانے لگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری خود اس کے ساتھ باتیں کرتے کرتے آنکھ لگ گئی۔ تیز بادل کے گرجنے سے ٹھیک 1 گھنٹہ بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا میری طرف دیکھ کر عجیب طریقے سے مسکرا رہا ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت ڈر لگا اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو، تم ٹھیک تو ہو؟ جس پہ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا سوائے ایک عجیب سی مسکراہٹ دیتے ہوئے اور ہاں میں سر ہلاتے ہوئے۔ مجھے اس کا رویہ بہت غیر معمولی لگا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے بیڈ کے نیچے کیوں نہیں دیکھتے؟ میں نے اس سے پوچھا کیا مطلب؟ اس نے کہا میرے بیڈ کے نیچے کوئی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر کہ شاید وہ ڈر گیا ہے یا کچھ اس طرح، کیونکہ اس کو بہت زیادہ اکیلے ڈر لگتا ہے، میں نے اس کے بیڈ کے نیچے دیکھا۔ وہاں دیکھتے ہی میں خوف سے نیچے گر گیا۔ اس بیڈ کے نیچے کوئی اور نہیں، میرا اپنا بیٹا تھا جو کہ رو رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری نظر بستر کے اوپر بیٹھے لڑکے پر پڑی۔ اس کی شکل میرے بیٹے سے نہایت ہی خوفناک مخلوق میں تبدیل ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بالکل کالی تھیں اور منہ ایسے کہ جیسے اس کا ماس سارا سڑ چکا ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ غائب ہو گیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بستر کے نیچے سے نکالا اور اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے مجھ سے کہا بابا میرے بستر پر کوئی بیٹھا مجھے گھور رہا تھا، اور ڈر سے میں اپنے بستر کے نیچے چھپ گیا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو کبھی بھی اکیلے سونے نہیں دیا۔ اب ہمیشہ میں اس کے ساتھ سوتا ہوں اور ہم نے وہ گھر ٹھیک اس کے اگلے دن چھوڑ دیا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ ایسی کوئی بھی مخلوق ہمیں نظر نہ آئے۔ دوسری سٹوری ایک امریکن لڑکی کی ہے جو کہ آن لائن شاپنگ کرنے کی بہت زیادہ شوقین تھی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا نام ایلی ہے اور مجھے آن لائن شاپنگ کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ میرے ماں باپ بھی مجھے اسی وجہ سے ڈانٹتے ہیں کہ میں اپنے بہت سے پیسے صرف اس آن لائن شاپنگ کی وجہ سے ضائع کر دیتی ہوں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو مجھے ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی مجھے شوق ہے تو میں وہ خرید لیتی ہوں۔ اسی طرح ایک دن ایسا آیا کہ میری آن لائن شاپنگ کا وہ آخری دن بن گیا۔
یہ کہانی آج سے 4 سال پہلے کی ہے۔ میں آن لائن ایک جیسے کہ ایپ ہوتی ہیں جن میں لوگ اپنی پرانی چیزوں کو بیچنے کے لیے وہاں پر ایڈ لگا دیتے ہیں، اور وہاں سے جس کو بھی دل کرے کوئی چیز پسند آئے وہ خرید سکتا ہے اس سے کانٹیکٹ کر کے اس انسان سے۔ ویسے ہی میں نے اس آن لائن ایپ پہ ایک چیپ سویٹر دیکھی جو بہت خوبصورت تھی اور دکھنے میں کافی ایکسپینسو لگ رہی تھی۔ وہ میری ٹرپ کے لیے کام آ سکتی تھی۔ میں نے جس بندے نے وہاں پر ایڈ لگایا تھا وہاں اس سے کانٹیکٹ کیا اور اس سے کہا کہ مجھے یہ سویٹر پسند ہے تو میں یہ خریدنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے بہت ہی روڈلی کہا کہ میں تمہیں یہ سویٹر رات کے 8 بجے ٹرین اسٹیشن کے پاس پہنچا دوں گا، وہاں آ کر تم یہ اپنی سویٹر لے لینا۔ مجھے اس بات سے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ٹرین اسٹیشن ایک پبلک پلیس ہے تو وہاں پر کوئی کیا ہی برا کر سکتا ہے، اور یہی میری سب سے بڑی بھول تھی۔ میں ٹھیک 8 بجے ٹرین اسٹیشن پہ پہنچ گئی اور وہاں پر اتنا سناٹا تھا اور ایک بھی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ وہاں کا منظر بہت عجیب تھا۔ میں نے سوچا کہ چھوڑو سویٹر کو گھر واپس چلی جاتی ہوں۔ 10 منٹ انتظار کرنے کے بعد میں گھر کی جانب جانے لگی کہ اتنے میں مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے میرے سر پر زور سے کوئی چیز ماری ہے اور میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ جب کھلی تو میں ایک وین میں تھی اور میرے ساتھ 3 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے مجھے عجیب طریقے سے مسکراہٹ دی اور ایک بندے نے میری طرف گن پوائنٹ کی۔ میں ڈر گئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے مجھے کیوں پکڑا ہے اور مجھے جانے دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ جس پہ اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے تو کچھ نہیں بگاڑا لیکن تم ہمارے لیے کمائی کا ذریعہ ہو۔ یہ کہنا ہی تھا کہ میں نے رونا شروع کر دیا، اور اس انسان نے جو میرے ساتھ بیٹھا تھا اور جس نے میرے سر پر گن رکھی تھی اس نے میرا گلا دبانا شروع کر دیا۔ مجھے لگا میں آج مر جاؤں گی۔ اس نے میرا گلا تو چھوڑ دیا لیکن مجھے اپنا سانس پکڑتے ہوئے بھی کافی دیر لگی۔ اتنے تک آگے جاتے ہوئے ایک چیکنگ پوائنٹ آیا اور وہاں پولیس والے کھڑے تھے۔ میری لیفٹ سائڈ پر بیٹھے لڑکے نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں یہ جانتی تھی کہ یہ میرا آخری موقع ہے، اگر میں نے اس وقت کچھ نہ کیا تو میں مر جاؤں گی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر زور سے کاٹا اور زور سے چلائی کہ آفیسرز مجھے بچائیے، ان کے ہاتھ میں گن ہے۔ یہ سنتے ہی کچھ آفیسرز نے ان کی وین کے ٹائرز پر شوٹ کر دیا اور ایک آفیسرز نے میرے ساتھ بیٹھے لڑکے پر گن چلا دی جس سے کہ اس کا خون سیدھا میرے منہ پر آ کر گرا۔ میں وہیں بے ہوش ہو گئی اور میری آنکھ ہاسپٹل میں کھلی۔ میرے ساتھ میرے ماں باپ بیٹھے تھے اور مجھے پتہ لگا کہ وہ لڑکیوں کو بیچتے ہیں اور وہ اسی مقصد کے لیے مجھے لے کر جا رہے تھے۔ میں اس واقعے سے اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ مجھے کئی تھیراپیز لینی پڑیں، تب جا کر میں اس واقعے کو کچھ بھلا پائی اور میں نے آن لائن شاپنگ کرنی چھوڑ دی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور تمام سٹوریز آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔